ریسپیکٹڈ جرنلسٹ پلس ہمارا عملہ بلدیہ کا کہ جنہوں نے دن رات محنتیں کر کے پچھلے 2-3 دنوں سے جو ہم ایونٹ یہاں پہ کروا رہے ہیں ان کو کامیاب بنایا. تو میں سب صاحبان سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ ایک راؤنڈ آف اپلاز ہونا چاہیے بلدیہ حضروں کے لیے کہ جنہوں پچھلے 2 سے 3 دنوں کے اندر ایک بیڈمنٹن کا ایک اچھا یہاں پہ ٹورنامنٹ کنڈکٹ کروایا اور اس کے علاوہ میوزیکل نائٹ اور فائر ورکس کا ارینج کروایا. رات چونکہ نمبر آف ایونٹس کافی زیادہ تھے تو تقریباً 2-2:30 تک ہم ان ساری چیزوں میں بزی رہے ہیں. کافی لوگ یہاں پہ تب بھی جمع تھے. آج یہ جو دن 14 اگست 1947 کا دن ہے یہ ایک بھرپور اہمیت کا حامل دن ہے اور اس کی تاریخ آج سے نہیں جبکہ کئی 100 سالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تاریخ پنہا ہے. ہمیں آزاد ہوئے تو صرف 76 سال ہوئے ہیں لیکن اگر آزادی کی تحریک کو دیکھا جائے تو بہت عرصہ سے اس سب کانٹیننٹ کے اندر مختلف لوگوں نے یہاں پہ چڑھائیاں کی اور اپنی منمانیاں کی اور لوگوں کو غلام بنائے رکھا. آج ہم اس تقریر کو ایک روایتی تقریر کے طور پہ نہیں لیں گے اور نہ ہی اس دن کو ایک روایتی دن کے طور پہ منائیں گے. یہ دن جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا اس کے اندر غیر مسلموں کا رول ہے. پنجاب کی 144 تحصیلوں میں جتنا برڈن شیئر بلدیہ کی طرف سے کرسچن کمیونٹی کرتی ہے میں کہتا ہوں ان کا کوئی ثانی نہیں رکھتی. تو آج کے دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنی کرسچین کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. آج کل چونکہ سوشل میڈیا اور فیس بک کا دور ہے تو بہت دنوں پہلے ایک کویسچن ارائز ہوتا تھا کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پہلے پاکستانی ہیں, آپ پہلے پٹھان ہیں یا آپ پہلے مسلمان ہیں یا آپ پہلے پاکستانی ہیں. اس سوال کا جواب بہت اہم ہے. اس سوال کا جواب پوچھنا ہے تو چائنیز سے پوچھیں کہ جنہوں نے اپنے مذہب, جنہوں نے اپنی برادریاں, جنہوں نے اپنے کاسٹ اور کریڈ بالکل پیچھے دھلک دی اور سب سے پہلے اپنے ملک کو رکھا, اور آج وہ حال ہے کہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ملک دنیا کی ایک سپر پاور بن چکا ہے. انفارچونیٹلی ہم بلوچی, سندھی, پنجابی, پٹھان ان چیزوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو گئے. آج بھی میرا خیال ہے بچوں سے زیادہ پوچھا جائے تو وہ سب سے زیادہ اپنے فقہ کے بارے میں زیادہ بات کریں. انفارچونیٹلی ہمارا ماحول اتنا کنزرویٹو ہو چکا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہی نہیں, ہم اپنے آپ کو پاکستانی بتاتے ہی نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دنیا ایک گلوبلائزیشن سے ملٹی پولر سے ہوتے ہوتے یونی پولر پہنچ چکی ہے اور لوگوں کو اپنے امریکہ ہونے پہ بڑا ناز ہے, چائنا ہونے پہ بڑا ناز ہے, تو ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ کیوں ناز نہیں ہے؟ ہماری تاریخ یہ تو دنیا کی سب سے بڑی جو مائیگریشن ہوئی تھی, لارجسٹ مائیگریشن ان دا ورلڈ, وہ پاکستان کے اندر انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر ہوئی تھی. اور جس وقت قائد اعظم اور فاطمہ جناب لیاقت علی خان ٹرین کے اسٹیشن کے اوپر لوگوں کا انتظار کر رہے تھے تو ان کی لاشیں آئی تھی. ہماری تاریخ تو بہت ہی مشکل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کشمیریوں سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کیا کوئی ملک کی اہمیت ہوتی ہے, کیا کسی اپنی چیز کی اہمیت ہوتی ہے؟ قائد اعظم نے اپنے فرسٹ پریزیڈنشل ایڈریس میں فرمایا تھا کہ یو کین ایزیلی گو ٹو یور ٹیمپلز, یور ماسک, چرچز, دا اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. تو آج بھی ہمیں اس سوچ کو اپنانا ہوگا اور ہمیں ہر کسی کو برابری کی سطح پہ لانا ہوگا اور مل
جل کے اس ملک کی کوشش کرنی پڑے گی. اور سب سے اہم بات جو کہ انصار صاحب نے بھی کی کہ ہم ایک جتھا اور موب بن کے رہ گئے. آج کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے. پچھلے ادوار میں بلوچستان میں باقی جگہوں پہ کیا ہوتا رہا ہے آپ سب کے سامنے ہے. ٹیررسٹ کو مین سٹریم کر دیا گیا جس کی وجہ سے حالات اتنے دگرگوں ہو گئے کہ ہمارا اپنا ملک ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں رہا. آج اس دن کی وسعت سے میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی انیشیٹیوز ہوتے ہیں, لیٹ سے کہ وہ پولیو ہوتا ہے, وہ آپ کی سینسز ہوتی ہے, یا جتنے بھی انیشیٹیوز ہوتے ہیں, ابھی جو جنرل الیکشن بھی آنے والے ہیں, تو ہمارا عوام کا اپنے پارٹ پہ یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ میکسیمم ہونا چاہیے. الحمدللہ آج ہزرو جو ہے وہ 100% لٹریسی انجوائے کر رہا ہے. ہمارے لوگ جو ہے پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ. 14 اگست صرف ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آتا ہے کہ ہم نہ پہلے مسلمان ہیں, نہ پٹھان ہیں, نہ بلوچی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. سب سے پہلے پاکستان ہے اور اس کے بعد کوئی اور چیز ہے. خدا تعالیٰ کی ذات ہمیں ایک قوم بننے کا شعور عطا فرمائے اور ہمارے لوگوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. میں صرف زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. ساجد صاحب نے کافی لمبی اور اچھے دلائل سے سب لوگوں کو آزادی کے متعلق بتایا, مگر بات اتنی ساری ہے کہ پاکستان قائم ہے تو ہم سارے قائم ہیں. اگر پاکستان نہیں ہے تو ہمارا کوئی بھی وجود ہی نہیں ہے. اکثر وہ لوگ جو فارن کنٹریز میں جاتے ہیں, مجھے خود بھی اتفاق ہوا ہے مختلف ممالک میں جانے کا, تو وہاں انسان کی اپنی ذاتی کوئی بھی پہچان نہیں ہے. وہاں بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ صرف اور صرف یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں. یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پہ چیف آفیسر ہے, کوئی ڈی سی ہے, کوئی کون سا آفیسر ہے. پاکستانی ہے, نہ کراچی ہے, نہ فتح جنگ ہے, نہ ہزرو ہے, صرف پاکستان ہے. لاسٹ ابھی ہماری ایک ٹریننگ ہوئی ہے, تو ٹریننگ سیشن میں ہمیں مظفر آباد جانے کا اتفاق ہوا. ایک ہفتہ وہاں پہ رہے, مختلف لوگوں سے مختلف اداروں میں گئے, تو وہاں مجھے آزادی کا اصل مطلب پتہ چلا کہ آزادی کیا ہے. وہ لوگ جو بارڈر کے اس سائڈ پہ ہیں, رشتہ داریاں ہیں, ایک دوسروں کے درمیان رشتے ہوئے ہوئے ہیں, وہ ایک دوسرے کو ٹیلی فون نہیں کر سکتے ہیں. اگر وہاں پہ ٹیلی فون کریں تو بھارتی افواج انہیں اٹھا لیتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بندہ کدھر چلا گیا. اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں. ہم نے 76ویں جو سالگرہ یہاں پہ آج منا رہے ہیں, اصل مقصد اعادہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہر فرد نے حصہ لینا ہے. اور 76 سال پہلے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کس پوزیشن میں تھا, اور اب ایک سپر پاور کی حیثیت میں پاکستان یہاں پہ موجود ہے. اور ہر فرد اپنا طرف دیکھے کہ اس فیملی نے, اس قوم نے کتنی زیادہ ترقی کی ہے. تو ہم سب نے مل کے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ہے. میں آخر میں پھر ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے گزشتہ کئی سالوں میں بھی پروگرام ہوئے ہیں, لیکن اس دفعہ جو پروگرام مرتب کیے گئے وہ کئی سالوں سے بالا تر ہیں, اور انہوں نے بہت ہی اچھے پروگرام مرتب کروائے ہیں. یہ ہزروں کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اتنے پروگرام مرتب ہوئے ہیں. میں سب لوگوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آخر میں جناب اپنے ایڈمنسٹریٹر صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنے اچھے پروگرام مرتب کیے. بہت شکریہ. کمشنر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ہزروں کی جانب سے اور تمام بلدیہ کی جانب سے آنے والے تمام اور سی او خان بادشاہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں, جنہوں نے پوری ڈسٹرکٹ میں سب سے اچھی تقریبات منعقد کی. اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں, کیونکہ جو رات کو فنکشن ہوا وہ بھی بہت اعلیٰ فنکشن ہوا, اور ابھی بھی ماشاءاللہ بہت بہترین انتظام کے ساتھ یہ فنکشن ہو رہا ہے. آج ہم 76واں یوم آزادی منا رہے ہیں, اور میں سب بھائیوں دوستوں کو 76ویں پاکستان کی سالگرہ پر مبارکباد دیتا ہوں. آزادی کی نعمت ان لوگوں سے پوچھیں
جو اس وقت کرائسس میں ہیں، جیسے فلسطین کی سسکتی ہوئی مائیں اور قتل ہوئے معصوم بچے، بلبلاتی بہنیں جو رو رو کر کہہ رہی ہیں دینا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کا چپا چپا اس کی ہم نے جہاں حفاظت کرنی ہے، وہاں اس کی ترقی کے لیے بھی، وہاں اس میں مزید جو ہے نام روشن کرنے کے لیے ہم نے کردار ادا کرنا ہے۔ ہماری آج کی تقریب میں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ہمارے پریس کے تمام دوست تشریف لائے، اور ہمارے ابھی یہاں تشریف لائے سینئر صحافی محترم جناب طارق علی خان صاحب، اور اٹک نیوز نیٹ ورک کے محترم جناب نواز خان صاحب، اور حضرت سٹی کے ہمارے حفیظ میر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ محترم توقیر قریشی صاحب، اور ہمارے یہاں میونسپل کمیٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں چیف آفیسر محترم جناب خان بادشاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، محترم جناب اے سی صاحب تحصیل میونسپل کمیٹی حضروں، اسٹیج پر بیٹھے علاقہ حاضہ کی تمام سیاسی و سماجی شخصیات، محکمہ ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے تمام اساتذہ کرام اور میرے عزیز بچوں، السلام علیکم۔ پاکستان کا یوم آزادی ہر پاکستانی کے لیے نہایت ہی خوشی کا دن ہے۔ میں آپ سب کو آج کے اس دن کی خوشی میں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس موضوع پر مجھ سے پہلے بھی ہمارے اسکول کے طالب علم انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اس سے پہلے بھی یوم آزادی کے حوالے سے باتیں ہوتی رہی ہیں۔ میں بھی اس دن کی مناسبت کے حوالے سے مختصر طور پر آپ سے 2-3 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا تھا۔ ہم اس نعمت کا جتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ظاہر ہے آزادی کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف اسے ہی ہو سکتا ہے جس کے